تو اب باری ہے دوسرے مسئلے کی. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو کریکٹر ہے یہ ڈیفائن کیسے ہوتا ہے. کبھی ہم نے اس بارے میں سوچا؟ نہیں سوچا. سوچنے کے لیے بھی فرصت نہیں ہے. سوچنا کیسے ہے اس کا بھی علم نہیں ہے ہمیں. احساس ہونے کا احساس نہیں ہے. خیر بات کہیں اور نکل جائے گی. مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی ہمارے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے تو بدسلوکی کا جواب بدسلوکی سے، بد زبانی کا جواب بد زبانی سے، گالم گلوچ کا جواب گالم گلوچ سے، اینٹ کا جواب پتھر سے، لڑائی جھگڑے کا جواب لڑائی جھگڑے سے، بد اخلاقی کا جواب بد اخلاقی سے. تو ہم نے دیکھنا یہ ہے، سوچنا یہ ہے کہ یہی جواب ہے، یہی ہمارے پاس حل ہے. کیا یہی ہمارا کیریکٹر ہے؟ اگر تھوڑا سا اس بارے میں سوچا جائے، اور یہ جو میجک ہے جس کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، اس میجک کے اندر جو پاور چھپی ہوئی ہے وہ آپ کو یہاں پہ تسلی دے گی، سیٹسفائی کرے گی. لیکن جو ہم کر رہے ہیں اس سے یہاں زنگ لگ رہا ہے، اس سے ہم لوگ نیگیٹو ہوتے جا رہے ہیں، انتشار پھیلتا جا رہا ہے ہمارے اندر. وہ ایک طوفان برپا ہو رہا ہے ہمارے اندر، ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. میں کیا تھا مجھے تو اب علم نہیں ہے، میں کیا بن چکا ہوں مجھے علم نہیں ہے. کیونکہ ایک نفرتوں کا انبار جب پیدا ہوتا رہتا ہے ہمارے اندر، ہم جو سوچتے ہیں، جو سوچیں پیدا ہوتی ہیں، جو انرجیز ہم اپنے اندر سٹور کرتے ہیں، وہ ہمیں کیا بنا دیتے ہیں اس کا ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں چلتا. میں کیا تھا اب میں کیا ہوں کچھ پتہ نہیں. میں کاشف تھا جب پیدا ہوا تھا، کیا اب میں کاشف ہوں؟ جو میں پہلے سوچتا تھا کیا میں اب سوچتا ہوں؟ جو احساس تھا پہلے کیا وہ اب احساس ہے؟ پوائنٹ پہ آتے ہیں. پوائنٹ یہ ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ جو میں نے باتیں کی شروع میں کہ بد اخلاقی کا جواب بد اخلاقی سے، ہمیں اس طرح سے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ پیش نہیں آنا چاہیے. اگر ہمیں زندگی میں آگے بڑھنا ہے، ایک ہیلتھی معاشرہ ہم نے ڈیولپ کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، اگر گرو کرنا ہے، اگر یہاں سے گرو کرنا ہے اور یہاں سیٹسفیکشن اور پیس چاہیے، تو مان لیجئے جو میجک ہے، جو پاور ہے اس میجک کے اندر، وہ کیا ہے کہ جب آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ کوئی بد اخلاقی کرے تو اس کو پیار سے 10 دفعہ پیش آئیں. کوئی ظلم کرے تو اس کے ساتھ پیش آئیں پیار سے. آپ کا دل دکھائے، اس نے تو میرے خلاف ایسے باتیں کی تھیں، اس نے ایسے کیا تھا ویسے، تو اس کا منہ توڑ دوں گا، میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گی وغیرہ وغیرہ. اس چیز سے یہاں جب سنگ لگتا ہے تو احساس نہیں ہوتا اور وہ نفرت کا انبار جمع ہوتا رہتا ہے. لیکن ایک پازیٹیو جیسچر، مثال کے طور پہ اگر کسی نے آپ کی برائی بھی کی ہے تو اس کا جواب برائی سے مت دیں، ہمیں اس کا جواب اچھائی سے دینا ہے. اور وہ جب پازیٹیو جیسچر، اچھا جیسچر ہم دیں گے تو وہ آٹومیٹکلی ریفلیکٹ ہوگا. اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس میں جس فرد نے ہمارے ساتھ برائی کی ہے اور ہم نے بدلے میں اس کے ساتھ اچھائی کی ہے، تو اس کی روح کو، اس کو کچھ تسکین ملے نہ ملے، کوئی پرابلم ہو، سارٹ آؤٹ ہو نہ ہو، لیکن یہاں پہ بڑا سکون ہوگا. میں آپ سے شرط لگا کے کہہ سکتا ہوں، اگر ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے آئینے میں، اپنی پہچان رکھنا ہے، تو اس کے لیے یہاں کا جب معاملہ ٹھیک ہوگا وہ کیسے ہوگا؟ وہ ایسے ہوگا کہ ہم نے اس کا جواب، جو ری ایکشن ہے، وہ بالکل اپوزٹ دینا ہے. جب نیگیٹو سچویشن ہوئی، پازیٹیو ری ایکشن ہوا آپ کی طرف سے، تو یہاں سیٹسفیکشن ہوگی اور آپ زندگی میں آگے نکل چکے ہوں گے. اور آپ ہماری پرسنالٹی کو ایز اے ہیومن ہمیں وہ امپیکٹ نہیں پڑے گا، لیکن دوسرے بندے پر امپیکٹ ضرور پڑے گا. وہ امپیکٹ چھوڑ کے جائے گا. اور ایز این انڈیویژول ہم کیا ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے خاندان والوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، فیملی کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم جب یہ سوچیں کہ I just don't care about that،
I don't care. جب اس طرح کی ہم جب چیزیں کرتے ہیں تو اس سے ہمارا اپنا ہی نقصان ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کہیں پیچھے چھوڑ جاتے ہیں. تو ہم مثال کے طور پہ دیکھیں اس میں ایک اور فیکٹر بھی ہے. اگر ریلیجیسلی اس کو بات کریں ہم، نماز، روزہ، عمرے، حج، زکاتیں، یہ سارا کچھ اللہ اللہ کر لینا، وہ تو ایگزسٹ کرتا ہے. وہ آپ کا تعلق تو ہے پروردگار کے ساتھ، ہمارا تعلق پروردگار کے ساتھ ہے. وہ ایک ہماری ایک چیز پرسنل ہے جو کہ ہے، لیکن اس کے بعد جو اصلی کام شروع ہو رہا ہے نا وہ یہ والا ہے. اور اس میں کنفیوژن ہے، ابہام ہے. وہ ابہام کیا ہے؟ وہ ابہام یہ ہے کہ حقوق العباد کی بات کرتے ہیں تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ جی ہم نے تو پڑوسیوں کا حقوق ادا کر دیے، ہم نے اس کا خیال کر لیا، وہ کر لیا، کھانا بھجوا دیا، مدد کر دی، وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی چیزیں کر کے ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے حقوق العباد پورے کر دیے تو سیٹسفائی ہیں ہم. اللہ اللہ بھی ہو رہی ہے، عمرے بھی ہو رہے ہیں اور یہ بھی کریں تو سب اوکے. نہیں نہیں نہیں، یہاں ایک مسئلہ ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ جس بارے میں نے ابھی بات کی شروع میں پہلے 5 منٹ، وہ سب سے امپورٹنٹ مسئلہ ہے. وہ سب سے اوپر ٹاپ پہ آتا ہے. اس کو ہم نے سدھارنا ہے. ہم جب وہ کر رہے ہیں تو باقی معاملات تو وہ ردی بن کے اللہ تعالیٰ نے اٹھا کے ہمارے منہ پہ مار دینے ہیں. اس میں چاہے ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، عمرے کر رہے ہیں، وہ بات تو وہی ہے. ہم تو جوں کہ توں بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارا تو کریکٹر وہی ڈیفائن ہو رہا ہے جو ہم نے کیا ہے، جو ہم کر رہے ہیں. ہم جس طرح سے سامنے والے کے ساتھ پیش آ رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں، ہم فائن ہیں، ہماری وجہ سے تو کچھ نہیں ہوا. تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے اور جس سے ہمیں ایک بہترین اور بہتر سے بہترین انسان ہم بننے کی کوشش میں لگ سکتے ہیں، ہو سکتے ہیں. کوشش کریں گے، مل کے کر سکتے ہیں اس چیز کو. اور مشکل نہیں ہے، آسان ہے. اس کو مل کے کرنے کی کوشش کریں گے تبھی معاملات ٹھیک ہوں گے اور تبھی ہم اپنی پہچان کر سکیں گے. مقصد یہ ہے کہ ہم نے خود کو پہچاننا ہے. اور وہ بہت ساری ریسیں ہیں، بہت ساری ریسوں میں ہم الجھ کے رہ گئے ہیں، کھو گئے ہیں. کاشف کہیں کھو گیا ہے تو ہم نے خود کی تلاش کرنی ہے. وہ یہ چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے ہیں، لیکن ہم بہت ساری قید میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ نکل نہیں پا رہے ہیں. تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ جو سائیکل ہے وہ چل رہا ہے، ہم یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اوکے ہے، سب اوکے ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو یہ صورتحال ہے. اب ہمیں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ میری سوچ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. اور اگر آپ کو لگے کہ ٹھیک ہے بات، پسند آئی ہے بات، تو جسٹ پاس اٹ، آگے پاس کر دیں اور میرا کام ہو جائے گا. کیونکہ میری سوچ آپ کے سامنے شیئر کرنا، آپ کے ساتھ رکھنا میرا پرپس تھا. پسند آئے ناپسند آئے، آگے بھیجنا چاہیں، آگے ڈسکس کرنا چاہیں، شیئر کرنا چاہیں، یہ آپ کے اوپر ہے. میرا مقصد یہ تھا کہ یہ جو انفارمیشن ہے یہ پاس ہونی چاہیے، کیونکہ میں اس طرح سے سوچ رہا ہوں اور یہ آپ تک پہنچنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. انٹل نیکسٹ ٹائم، اوور اینڈ آؤٹ.